السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عاطف حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیک انفارمیشن یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسے واقعے کے بارے میں جو بہت ہی انوکھا اور انتہائی عجیب سا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ 5ویں صدی کا ہے۔ بلخ کے باشندے مرفوع الحال اور ہر طرح سے دنیاوی اثاثیوں سے مالا مال تھے۔ ادھر بلخ کی انتظامیہ کے عہدیدار ادنیٰ سے اعلیٰ تک سب مرتشی اور بدعنوان تھے، کسی کی جان محفوظ نہ تھی اور عزت۔ ان دنوں شہر کا قاضی ابو القاسم غلجہ تھا۔ اس نے شہر میں اپنے گماشتے چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ دن بھر محلوں اور بازاروں میں گھومتے رہتے، جہاں کوئی واقعہ پیش آتا فوراً قاضی صاحب کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتے اور انصاف دلانے کے لیے رقوم کا تعین کرتے۔ اس میں کسی ضعیف، یتیم یا نادار کا لحاظ نہ تھا۔ اصول یہ تھا کہ دولت خرچ کرو اور فیصلہ اپنے حق میں کرو۔ مالدار گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد غلط صحبت میں پڑھ کر ساری دولت بے رہروی اور کما بازی میں تباہ کر بیٹھا۔ فاقوں کی نوبت آ گئی اور اس کے بد کردار ساتھی اب اس کے سائے سے بدکنے لگے۔ مجبوراً محرک اور اس کی والدہ ایک سود خور یہودی کے پاس گئے تاکہ کچھ رقم ادھار لے کر کاروبار کیا جائے۔ شمعون محرک کے والد کو جانتا تھا۔ اس نے 500 روپے اس شرط پر دیے کہ سال بعد 600 روپے کرنے ہوں گے۔ دستاویز میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ عدم ادائیگی کی صورت میں شمعون کو حق ہوگا کہ وہ محرک کی ران سے 5 سیر گوشت جس جگہ سے چاہے کاٹ لے۔ محرک نے 500 روپے کا سامان خرید کر دکان میں رکھا اور مشغول کار ہو گیا۔ جب اس کے بد کردار دوستوں نے اسے دوبارہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو پھر آنا جانا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی مہینوں میں قرض کا سرمایہ بھی جاتا رہا اور فاقہ مستی نے پھر آ گھیرا۔ سال کے اختتام پر شمعون یہودی نے رقم کا مطالبہ کیا تو محرک ادا نہ کر سکا۔ دوسری شرط تھی ران کا 5 سیر گوشت دینے کی۔ اس پر بھی وہ تیار نہ تھا۔ مجبوراً شمعون نے اسے پکڑ کر قاضی بلخ کی عدالت میں لے چلا۔ اس نے دانستہ اسی بازار کا راستہ اختیار کیا جہاں محرک کی دکان تھی تاکہ لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کرے۔ محرک شرمندگی سے اپنا سر جھکائے شمعون کے ہمراہ چلا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ محرک بھی متجسس ہو کر آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک گدھا بوجھ کی زیادتی سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا ہے اور ہر شخص اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ محرک نے دل میں خیال کیا کہ یہ بے زبان ہے اور اس کی مددگار خیر ہے، اس کی وجہ سے شاید اس کے سر پر جو مشکل آ پڑی ہے وہ ٹل جائے۔ یہ سوچ کر اس نے گدھے کی دم پکڑی اور اسے اوپر اٹھانے کی صحیح کرنے لگا۔ انتہائی کوشش کے باوجود گدھا اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ مزید زور لگایا گیا تو جانور تو زمین میں ہی رہا، مگر اس کی دم جڑ سے اکھڑ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ گدھے والے نے داد فریاد شروع کر دی اور محرک کو گریباں سے پکڑ لیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا تم شمعون کے ساتھ اسے قاضی صاحب کی عدالت میں لے جاؤ۔ شمعون اور مالک خر اسے ہمراہ لیے عدالت کی طرف چل پڑے۔ اپنے ممکنہ انجام سے خوف زدہ ہو کر محرک راستے میں بھاگ نکلا۔ اس نے گلی میں ایک دروازہ نیم دیکھا تو جلدی سے گھر کے اندر داخل ہونا چاہا۔ اس کوشش میں دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ دروازے کے پیچھے اس گھر کی عورت کھڑی تھی۔ دروازہ اس کے پیٹ میں لگا، وہ گر پڑی اور شدت تکلیف سے اس کا حمل ساکت ہو گیا۔ اس عورت کی شادی کو 7 سال گزر چکے تھے مگر اولاد سے محروم تھی۔ دن رات کی دعاؤں اور علاج بسیار کے بعد یہ خوشی نصیب ہوئی تھی۔ گھر والے پر امید تھے کہ اولاد نرینہ ہوگی، مگر بدقسمتی سے یہ ناشد واقعہ پیش آ گیا اور تمام خوشیاں خاک میں مل گئی۔ انہوں نے محرک کو پکڑ لیا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ مار کٹائی سے کچھ حاصل نہ ہوگا، اس بدقسمت شخص کے
2 دعوے دار پہلے ہی ساتھ ہیں، تم بھی ان کے ہمراہ قاضی شہر کی عدالت میں پیش ہو جاؤ۔ یہ تینوں دعوے دار محرک کو ساتھ لیے عدالت کی طرف چل پڑے۔ محرک پریشان حال اور اپنی بدقسمتی کے متعلق سوچتا جا رہا تھا۔ گدھے کی دم ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی، جسے وہ نادانستگی میں ادھر ادھر گھما رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔